السلام علیکم جی، ویلکم ٹو MTR ڈائریز۔ آج میں آپ سب کی نظر ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر، ایک انڈر ریٹڈ موضوع کے اوپر دلوانا چاہتا ہوں۔ آپ سب کی آبزرویشن میں ہوگی یہ چیز، لیکن ہم سب اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہماری قوم جو ہے کسی بھی ایشو کے اوپر بات کرتی ہے، لیکن اس کے تدارک کی طرف جانے کی بجائے آگے چل پڑتی ہے۔ پھر وہ ایشو ہوتا ہے اور پھر اس پہ ڈسکشن چلتی رہتی ہے ہر بندے کی رائے، لیکن اس پہ کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح کا ایک ایشو ہے کہ ہماری عوام کو کسی بھی موقع کے اوپر بیہیو کرنے کی تمیز نہیں ہے، بدقسمتی کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ یعنی ہم نے خوشی کے موقع پہ کیا بات کرنی ہے، ہم نے دکھ کے موقع پہ کیا بات کرنی ہے، ہم نے کسی انسان کی خوشی کو خراب نہیں کرنا اور ہم نے کسی انسان کے دکھ میں اس کو مزید تکلیف نہیں دینی۔ اس قوم کو اس چیز کی بیسک سینس بھی نہیں ہے، جو کہ معاشرتی آداب ہوتے ہیں، سیکھنے چاہیے، ہمیں سکھائے جانے چاہیے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیز ہونی چاہیے، ممبروں سے یہ چیز بیان ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز ہماری قوم میں نہیں ہے۔ کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے اس میں تربیت کا عنصر نہیں ہے، اور ہماری جو حکومت کی پالیسیاں ہوتی ہیں اس میں کبھی بھی شہریوں کی تربیت ان کی ترجیح رہی ہی نہیں ہے۔ یہ چیز ہم لیک کرتے ہیں بدقسمتی سے۔ یہ بات میں کر کیوں نہ ہوں، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے میرے کزن کی، بڑے قریبی کزن کی ڈیتھ ہوئی، میں نے اس دن ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا۔ تو ان کی جب آتے ہیں لوگ پوچھنے کے لیے، کچھ باتیں مجھے سننے کو ملی، کچھ میں بعد میں خود جب تعزیت کے لیے گیا وہاں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی چیزیں سنی، اور تو مجھے اپنا بھی وقت ریکال ہو گیا کہ جب ابھی 3-4 سال پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو ہماری عوام کو سینس نہیں ہے کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے۔ مثلا اب وہ میرے جو کزن ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی دبئی کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بیچارے وہاں پہ جاب کے سلسلے میں مقیم تھے، تو وہیں ممکنہ طور پہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا انہیں، جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو اب یہاں پہ ہر بندہ، اچھا کیسے ڈیتھ ہوئی، پھر ان کی کب سے ادھر تھے، کوئی بیماری تو نہیں تھی، کوئی ان کو مسئلہ تو نہیں تھا، کوئی ٹینشن تو نہیں تھی، کوئی ان کی خوراک کے ساتھ ایشو نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی اس طرح کا ایشو تو نہیں تھا، کوئی یہ تھا وہ تھا۔ یار وہ بیچارہ جو فیملی جو وہاں بیٹھی ہے کس اذیت سے گزری ہے، اور آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ کیا بات کرنی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ اس پہ میرے والد صاحب کا آپریشن تھا لاہور میں، تو وہ اتنا کوئی ہیوی آپریشن تھا نہیں، تو جب ہم جا رہے تھے میرے والد صاحب نے خود ہی روکا کہ یار کوئی نہ جائے، ورکنگ ڈیز تھے، تو صرف مجھے لے کے گئے میرے والد صاحب۔ ہم دونوں گئے ہوئے تھے اور ساتھ ہمارے ایک ریلیٹیوز تھے وہیں کے، تو ایک ریلیٹیو تھے اور ایک شاید اور کوئی بندہ تھا، اس طرح ہم چلے گئے وہاں پہ۔ بھائی بیچارے یہاں جاب کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے۔ اب وہ ان کی اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہاں آپریشن ہوا میرے والد صاحب کا، تو حالت نازک ہوئی، یہاں سے سارے چلے، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ڈیتھ ہو گئی ان کی۔ اچھا اب جناب لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں اپنے والد صاحب کا، اگلی صف میں کھڑا ہوں میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، آج تک مجھے وہ چیزیں نہیں بھولتی۔ میں جنازہ پڑھ رہا ہوں، اگلی صف میں کھڑا ہوں، میرے ساتھ لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، اچھا تو آپ اکیلے تھے، بڑے بھائی نہیں پہنچ سکے آپ کے وہاں پہ؟ یار کمال ہے یار، آپ کے والد صاحب تھے وہاں پہ، کوئی پہنچا ہی نہیں ساتھ، آپ کے بھائیوں کو جانا چاہیے تھا۔ میں وہاں پہ سر پکڑ کے کھڑا ہوں۔ اب ایسے موقع بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ ایک تو اپنی کیفیت، اپنا ہوش نہیں ہوتا بندے کو اس موقع پہ، اوپر سے لوگوں کی ایسی باتیں، نہیں میں بکواسیات کہوں گا اس چیز کو، کہ ہماری عوام کو ذرا ٹکے کی سینس نہیں ہے کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے، صحیح ہے۔ ابھی ہماری UAF میں ہماری ایک پروفیسر ہیں بیچاری، فیمیل پروفیسر تھیں، وہ پوسٹ ڈاک کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، میرے خیال میں ابھی ان میرڈ تھی، وہ پوسٹ ڈاک کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، تو ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، ان کا بھی یہ کارڈیک اریسٹ ہوا۔ تو وہ تو شکر ہے ان کی والدہ وہاں پہ ساتھ تھیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ ان کی والدہ اگر نہ ہوتی تو پیچھے ایک جوان لڑکی کی وہاں پہ ڈیتھ کی، یہاں پہ کیا کیا اسپیکولیشنز ہونی تھیں۔ آپ خود سمجھدار ہیں ہماری سوسائٹی کس طرح کی باتیں کرتی ہے، ایسی باتیں نکال دیتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے سن کے، یار ان کے دماغ میں آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں، یہ فتونی، کیا کہوں اس کو میں، فتنے سے بھرے ہوئے، یا اللہ معاف کرے افلاطونی باتیں کہاں سے آتی ہیں، ایسی بات کر دیں گے اگلے بندے کو۔ خیر کاش اللہ اس قوم کو کوئی عقل موت دے۔ پھر ہمارا کلچر اس طرح کا ہے، کچھ اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کیا، اسی طرح شادی کے موقع میں ہمارے برتاؤ میں، کھانے میں یہ چیز صحیح نہیں تھی، یہ چیز مجھے یہ نہیں ملی۔ اب ایک بندے نے اتنی محنت کر کے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے شادی کر رہا ہے بیچارہ، وہ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی خوشی غمی، اس میں بھی جناب کیڑے نکالیں گے۔ عجیب یار، کاش اس قوم کو سمجھایا جائے۔ خدا را جو بندہ میری یہ بات سن رہا ہے، اگر آپ لوگ کبھی بھی کوئی بات کرنی منہ سے نکالتے وقت نا ایسے موقع پہ، اب میں اپنی مثال دوں، میں کتنا بولتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ ہر چیز کو میں بڑا احتیاط سے لے کے چلوں، اس کے باوجود جب میں تعزیت کرنے کے لیے گیا، یقین کریں میں وہاں بولا ہی نہیں کچھ، صرف انا للہ کے الفاظ، اور اللہ کیا کہتے ہیں مغفرت فرمائے، تسلی والے الفاظ۔ میں کوئی ایکسٹرا لفظ بولنے سے ڈر رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے میں کوئی بونگی مار کے اگلوں کو ہرٹ نہ کر دوں،
اتنی احتیاط میں کر رہا تھا، حالانکہ میں اتنا کوئی کچی عقل کا بھی نہیں ہوں کہ ایسی بونگی مار دیتا، اس کے باوجود میں خاموش بیٹھ رہا وہاں پہ، لیکن لوگ لگے ہوتے ہیں اچھا وہ یہ ہو گیا، اچھا وہ کوئی نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو اچانک کیسے ہو گیا، کوئی بات تو کی ہوگی، کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیا یار معاملات ہیں یار۔ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، خدا را ان چیزوں پہ ذرا سوچا کریں، اور اپنی بچوں کو بھی یہ تربیت دیں کہ کل کو بڑے ہو کے وہ اس طرح کے کیا کہوں میں، کچی عقل کے شہری نہ بنے پاکستانی۔